السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ پر اسرائیلی بمباری، شہید فلسطینیوں کی تعداد حد سے تجاوز کرتی جا رہی ہے۔ ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو میں بتائیں گے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہوتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کریں۔ آئیے ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف، اس سے ہم اپنی رائے لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 82۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین کو پائیں گے، اور ایمان والوں کے سب سے قریبی دوست آپ انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں کچھ علماء عبادات کے لیے گوشہ نشین دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں افراد موجود ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے کہ وہ یہود اور مشرکوں کی طرح تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہود اور مشرکین کے حوالے سے جو خبر دی ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین ہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں اسرائیل مسلمانوں کی دشمنی میں کس قدر آگے بڑھ چکا ہے اور مسلمانوں پر وحشانہ بمباری کرتے ہوئے ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہا ہے، اور تمام ممالک تماشی بن کر اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں۔ تمام ممالک کی ذمہ داری ہے کہ اسے اس ظلم سے روکے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کی ہر ممکن مدد کرے، ان کے جسمانی روحانی کے ساتھ ساتھ ان کی کامیابی کے لیے خوب دعائیں بھی مانگے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعائے قنوت کا بھی اہتمام فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔